اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان ایمان، آج اگست 1975 کی 21 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ بنی اسرائیل کی آیت 66 سے ہو رہا ہے 17/66۔ سابقہ درس میں ایک ہی آیت ہمارے سامنے جو آئی تھی تو اس کے آخر میں کہا یہ گیا تھا ابلیس کی تحدید چیلنج کے جواب میں اس نے کہا تھا کہ تم دیکھو میں اس کی ذریت کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرتا، اسے کس طرح چگنی کا ناچ میں جاتا ہوں۔ تو اس کے جواب میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ ٹھیک ہے، انسان اگر علی حال ہی رہے گا تو تو واقعی اس کو مغلوب کر لے گا، لیکن ان عبادی لیسا لکا علیہم سلطان، جو میری معصومیت اور عطایت اختیار کر لیں گے ان پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہو سکے گا۔ اور اس کے لیے آگے کہا تھا کہ وَاکْتَفَا بِرَبِّکَ وَکِیلًا، یہ عطایت میرے قوانین کی ہوگی اور وہ ایسے ہیں جن سے پوری طرح سے بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ توکل کے یہی معنی ہیں اور یہ قوانین ایسے قابل اعتماد ہیں۔ اب بات تو یہ ہو رہی تھی انسان کی نفسیاتی دنیا کی، کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تو کشمکش ہے انسان کے اندر بلند اقدار کی اور اس کے پس حیوانی جذبات کی، مفادات کی، دی بیسٹ ان مین کی اور انسان کی۔ تو اس کے لیے تو یہ تھا کہ قوانین خداوندی کی اطاعت کرنے والا انسان، اس کے اندر اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے، یا یوں کہیے کہ جب انسان اپنی صلاحیتوں کو اور قوتوں کو قوانین خداوندی کے تابع صرف کرتا ہے تو پھر یہ ابلیسی جذبات اس پر کسی صورت میں بھی غالب نہیں آ سکتے۔ وہ صلاحیتیں اور قوتیں تو انسان کے اندر وہی ہوتی ہیں، ان کا صرف طریقے استعمال یا مصرف ہے جو اتنا بڑا فرق پیدا کر دیتا ہے۔ سمجھانے کے لیے جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں کہ وہی پانی دریا کے ساحلوں کے اندر گھرا ہوا چلے تو وہ ممت حیات ہوتا ہے، اور وہ جب ان ساحلوں کو توڑ کر حدود فراموش ہو جائے تو وہ عالمگیر ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ پانی وہی ہوتا ہے، صرف اس کے استعمال کا، اس کے اپنے آپ کو گروہ کار لانے کا فرق ہے جو تعمیر اور تخریب کے نتائج پیدا کرتا ہے۔ یہی صورت انسان کی ہے، اطاعت خداوندی سے باہر سے کہیں کوئی چیز اس کے اندر نہیں آتی، اس کے اندر کی اپنی صلاحیتیں، ان کا رخ بدل دیا جاتا ہے، ان کو پابند سواحل کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے وہ ہلاکت کی بجائے تعمیری نتائج پیدا کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے کہا یہ جو پہلے کہا کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی قابو نہیں چلے گا، تو وہیں یہ بات کہہ دی کہ کفا بربک وکیلا، یہ وہ بات ہوگی کہ انہیں قوانین خداوندی کے، وہ قوانین خداوندی کے تابع زندگی بسر کریں گے، اور وہ قوانین ایسے ہیں جن سے پورا پورا بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے وہ جسے کہتے ہیں توکل، وہ تو ہمارے ہاں تو اب ہر لفظ اپنے معنی کھو چکا ہوا ہے۔ دین یا مذہب میں آتا ہے تو وہ اپنے معنی کھو لیتا ہے، الفاظ قائم رکھتا ہے، اور توکل با خدا کے معنی تو اب آپ کو معلوم ہے نا کہ کیا ہے۔ بیٹھے ہیں اللہ کے توکل کیے ہوئے، یعنی جب کوئی اور طریقہ، تدبیر، سہارا وہ نہ اختیار کیا جائے تو اس کے بعد اسے کہتے ہیں توکل۔ اور یہ پھر درویشی اور فقر کی انتہائی شان بتائی جاتی ہے
کہ توکل علی اللہ بیٹھے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ طلوع اسلام میں بھی واقعہ شائع ہوا تھا. واقعات تو اس قسم کے ہر روز بے شمار ہوتے ہیں، لیکن اس میں یہ تھا کہ وہ مولوی غلام رسول صاحب ایک دفعہ ان کی کیفیت یہ تھی کہ بیوی بچے گھر میں ہوتے تھے، وہ 6 مہینے وہ اللہ کی تلاش میں وہ چلے جاتے تھے، جنگلوں میں، شہروں میں، صحراؤں میں مارے پھرتے تھے، واپس آ جایا کرتے تھے، پھر 2-4 دن کے لیے پھر دوسری سمت کو نکل جاتے تھے. تو ایک دفعہ وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر میں سب طرح سے خیر خیریت ہے. انہیں حیرت ہوئی، ہونی چاہیے تھی. مقرب بارگاہ خداوندی کے گھر میں خیر خیریت ہو تو اس سے زیادہ چیز ہونے چاہتی ہے. باعث تشویش کیا ہو سکتی ہے کہ سب جی رہے ہیں اسی طرح سے. تو بیوی سے پوچھا کہ میں تو سب کچھ ختم کر کے گیا تھا، تو یہ کیسے گزارا تم نے اتنا وقت؟ تو اس نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے، ناج بجاج تو آپ باندھ گئے تھے اللہ کے راستے میں، یہ بھینس تھی ہمارے پاس موجود، ہم نے اس کی بڑی خدمت کی، اس کا دودھ بیچا اور اس سے ہم گزارا کرتے رہے. کہنے لگے ہاں اب معلوم ہوا کہ اتنی محنتوں، مشقتوں، ریاستوں کے باوجود میں خدا کو کیوں نہیں پا سکا. ابھی خدا پر توکل پورا نہیں ہوا تھا. گھر میں بھینس تھی تو انہوں نے وہ بھینس لی اور اس کو ذبح کیا اور اس کے بعد پھر نکل گئے اللہ کی تلاش میں کہ اب توکل علی اللہ جو ہے وہ کامل ہو جائے گا. اور اب دیکھیے اللہ کہاں جاتا ہے. توکل کے یہ معنی آپ کے یہاں ہو جائے گا. تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے. کوئی نیز کی وہ مشورہ وزیر جو ہے پروگرام جو بنا کے دیتا ہے اپنے وہ فطوروں کو، جنوب کو، کہ یہ ہے اس امت محمدیہ کے تباہ کرنے کا راز کہ جاگ نہ اٹھے، تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے. صاحب بساتے زندگی میں اس کے ہر شعبے ہوں مات، ان میں یہ ایک حربہ توکل علی اللہ کا بھی ہے. کوئی ذریعہ کوئی نہ رہے. اور جسے یہ حضرات کہتے ہیں نا توکل علی اللہ، اور سب سے اچھا کھاتے پیتے ہیں، وہ صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کماتے ہیں اس پہ یہ عیش اڑاتے ہیں، اس کا نام توکل علی اللہ رکھا ہوا ہوتا ہے. ذرا یہ جو خدام مرید ہے نا، ان کا آنا جانا وہاں بند کر دیجیے اور پھر پوچھیے حضرت صاحب سے کہ وہ توکل علی اللہ جو ہے وہ چھپر پھاڑ کے کیسے دیتا ہے. خدا نے یہ خود کہا ہے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ خدا نے رزق دینا ہوتا ہے تو خود دیتا. کفار کی یہ قرآن کریم کفار کا قول نقل کرتا ہے کہ ان پاگل کے بچوں سے کہو کہ وہ جھپر پا کے خود نہیں آ کے دیا کرتا. عالم انسانیت عالم اسباب میں اسباب اور وسائل کے ذریعے سے دیا کرتا ہے. اور یہ ہر قسم کا وسیلہ اور سبب جو فوج جو ہے اس کو کاٹنے توڑنے کا نام توکل علی اللہ رکھا ہے. اس کے معنی یہ ہیں توکل علی اللہ کے بھروسے کے معنی. خدا کے قوانین پہ اتنا کامل بھروسہ لم کسام رہا کہ وہ ٹوٹا نہیں کرتے، دغا نہیں دیا کرتے. اب یہاں بات جیسا میں نے عرض کیا نفسیات کی ہو رہی تھی، دعویٰ یہ تھا کہ خدا کا قانون بھروسے کے قابل ہے. کیسے سمجھایا جائے؟ انداز اس کا وہی ہے. اپنے ہر تدریجی دعوے کو ایکسٹریکٹ جب وہ کوئی دعویٰ کرتا ہے محسوس اور مری نہیں ہوتا، اس کو سمجھاتا ہے ہمیشہ محسوس طریقے پر. عجیب انداز ہے اس کا. ربکم الذی یجزی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما. کہا دیکھتے نہیں؟ آج کی مثال میں سمجھاؤں گا کہ سوئی اتنی باریک سی تم پانی میں ڈالو تو اسی وقت ڈوب جاتی ہے. اتنا بڑا لوہے کا جہاز کہ جس کا خالی بھی ہزاروں ٹن وزن ہوتا ہے، لوہا، نہ صرف یہ کہ وہ پانی کے اوپر تیر رہا ہوتا ہے، اس میں لاتے چلے جاتے ہو سامان، لاتے چلے جاتے ہو سامان. اور اس کا قانون یہ ہے کہ اتنا پانی ڈسپلیس اگر یہ کر دے تو وہاں تک یہ تیرتا رہے گا. وہی پانی جو اس کے ڈوبنے کا ذریعہ تھا وہ اس کی زندگی کا سہارا بن جائے گا.
اور یہ ہمارا وہ قانون ہے، پوچھو جہاز کے کپتان سے، اس کی نگاہ ہمیشہ اس لکیر پر ہوتی ہے جو قانون خداوندی کے مطابق کھینچی ہوئی ہوتی ہے کہ اس حد تک پانی کے اندر یہ بوجھ سے اگر ڈوب جائے تو پھر یہ جہاز نہیں ڈوب سکتا، تیرتا رہے گا، طوفان آ جانا اور بات ہے، لیکن نارمل جو اس کے قوانین ہیں ان کی روح سے کہا کبھی یہ بھی تم نے سوچا ہے کہ ایک سوئی لوہے کی تو پانی میں اسی وقت ڈوب جاتی ہے، اور اسی لوہے کا اتنا بڑا جہاز گرانڈیئر جو ہے وہ کس طرح بت کی طرح سینہ باہر پہ تیرتا ہوا چلا جاتا ہے بنائے اس سامان کے وہ جو پھر خود ہزاروں من کا ہوتا ہے، یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ تم کس طرح بھروسے کے ساتھ کشتی میں بیٹھ جاتے ہو اور کہتے ہو کہ ہاں بھائی چلو ٹھیک ہے، پانی میں ڈوبنے والی چیز اگر تمہیں لیے دیتی ہے، تم خود ہی ایسا نہ کر لو کہ اس میں اس لکیر کے نیچے تک بوجھ لاد دو، یعنی اس کے قانون کی خلاف ورزی کرو کہ اس میں اتنے مسافر بٹھا دو۔ یہ جتنے حادثے کشتیوں کے ہوتے ہیں اس کے بعد یہی پتہ چلتا ہے کہ صاحب اس میں کیپیسٹی تھی 20 کی اور اس نے 30 بٹھا دیے، اس میں یہ تو قانون سیکھنی کی اس نے، اس کا نتیجہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈوب جائے۔ لیکن اگر اس کے قانون کے مطابق یہ کشتی اور اس کا وزن وہ اس کے مطابق اگر ہو اور سمندر میں کوئی چیز غیر معمولی حادثہ نہ آ جائے تو وہ کبھی نہیں ڈوبتی، اسے توکل کہتے ہیں۔ یہ جو زمین سے ایک کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے میز سے کیلکولیشن کر کے اور انسان ہی نہیں اتنے بڑے جہازوں کو چاند پہ بھیج دیتے ہیں اور اب تو مریخ پہ بھیج رہے ہیں، اس یقین کے ساتھ وہ بھیج رہے ہوتے ہیں، اتنے بڑھ کر اتنے سیکنڈ کے اوپر سپلٹ آف دی سیکنڈ کے متعلق کیلکولیشن ان کی ہوتی ہے، وہاں پہنچے گا، پھر یوں جائے گا، پھر ڈائریکشن اس طرح بدلی جائے گی، وہ طرح وہ گیا، یعنی یہ سب کچھ اس یقین کے ساتھ وہ یہاں بیٹھے ہوئے یہ کرتے ہیں، کنٹرول کر رہے ہیں، اس یقین کے ساتھ وہ اس میں سوار ہو کے وہ چاند کی طرف مریخ کی طرف چلے جاتے ہیں، اس یقین سے وہ نیچے پھر اترتے ہوئے تو ان کو دیکھا ہوگا، ہم نے بھی وہ ٹی وی پہ دیکھا ہے، جو ان کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں سمندر میں اتریں گے اس کے قریب ہی دوسرے جہاز موجود ہوتے ہیں۔ یہ کیلکولیشن کیا ہے؟ قانون خداوندی کا مطالعہ ہے۔ کفا برب کا وکیلا، پوچھو ان چاند سے جانے والوں سے کہ خدا کس طرح سے بہترین وکیل بنتا ہے، توکل کسے کہا جاتا ہے، وہ بتائیں گے آپ۔ بھینس کو گڑا کر کے بچوں کو ٹکڑے ماننے کے لیے چھوڑ دینا، یہ نہیں وہ توکل ہے۔ کانا بکم رحیمہ، یہ عام حالات میں تم نے اسے دیکھ لیا، اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہو، اور ان حالات میں تو خدا یاد بھی نہیں آتا۔ خدا یاد آتا ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، اس سے پہلے جو تم اس کی وہ 11ویں والے کی اور 17ویں والے کی وہ جو 12 برس کے بعد دیتا ہے، وہ ڈوبی ہوئی بیڑی جو ہے اس کو نکال دیا انہوں نے، وہ برات کے ساتھ ڈوب گئی تھی نا وہ بیڑی کشتی، تو وہ پھر یہ 11ویں والے جو اس سال ہے، 11ویں والے اس لیے کہ 11 سال کے بعد انہوں نے وہ 1 سال پہلے تو چلا گیا تھا، اس کے بعد 11 سال سے تو وہ انہوں نے پھر وہ کشتی نکال دی تھی، کشتی ڈوبنے لگی، ادھر ادھر کے مسافروں نے بھی کام کیا تو اس میں ایک بیٹھا ہوا تھا مسخرہ تھا بھی، تو اس نے لگوٹا لوگ عوام تھے وہ لگا کودنے، اس نے کہا تو سواریوں میں کیا کرنے لگا، کودنے لگے ہو، تم دیکھتے نہیں ہو کہ نیاز ہم نے پہلے سے ہی منت مان رکھی ہے 11ویں والے کی، اس واسطے یہ اس میں خطرے کی بات نہیں کرنے کا، مجھے بھی ایمان ہے اس کے اوپر سے وہ بات رکھی ہے آپ نے، وہ کیا کرتا ہے، میں منکر تو نہیں ہوں کلامات کا، میں جانتا ہوں، لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ 11 سال کے بعد گوئی نکالا کرتا ہے اور میں نے کام کرا ہی رہ گیا تو میں بھروسے سے نہیں رہ سکتا،
تو ویسے کٹے گا ضرور ہو گیا پانی میں کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے جو بھی اس سے بہتر تم کرتے رہے صاحب اس کو بھول جاتی ہے بڑی باری جب وہ طوفان آیا کرتا ہے تو سلامہ نہ جا تم ابھی بڑھ رہے آ تم پھر جب وہ تکلیف اور ہو جاتی ہے وہ طوفان فرض ہو جاتا ہے تو مشکل سے نجات پا لیتے ہو پھر تمہاری وہی کیفیت ہو جاتی ہے پھر تم اس کے گواہ نہیں تو بھول جاتے ہو۔ اور یہاں کہا وہ کانل انسان ہو کفورا، کیا بات ہے یہاں کفر سے کفور کی بات جو کہی ہے یوں اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ مصیبت میں تو یہ بڑے بڑے باہیے بھی کسی نہ کسی طرح سے کچھ آوازیں دینے ہی لگ جاتے ہیں اس کو، لیکن اس کے لیے تو یاد ہوگا آپ کو میں وہ جو ہندی دوہا سنایا کرتا ہوں بات وہ بڑی کم کام کی ہے کہ دکھ میں تو ہر کو بھجیں اور سکھ میں بھجے نہ کو، جو سکھ میں ہر کو بھجے تو دوستا ہے تو بہت اچھی بات۔ سکھ میں ہر کو بھجیں کے معنی پروسیس کرنا ہوتا ہے، ہر خدا کو کہتے ہیں ان کے ہاں ہری ہری اور ہر۔ دکھ میں تو ہر کو بھجے اور سکھ میں بھجے نہ کو، جو سکھ میں ہر کو بھجے تو دکھتا ہے تو ہو۔ تو یہ جو قوانین خداوندی کی عطایت ہے وہ تو زندگی کے ہر لمحے میں ہر سانس میں اس کی عطایت ہو، اور اگر اس کی قوانین کے مطابق زندگی بسر کرتی رہا جائے انسان کرے تو کبھی بھی مشکلات اور مصائب کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انفرادی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے قوانین خداوندی کی ہدایت ہوگی جب یہ چیز پوری ہو سکے گی۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے کشتی تمہاری ساحل پہ آ لگی، خشکی میں آ گئے اور اس کے بعد پھر تم بھول گئے۔ ایسا امن تم این یک سے تب تم جانے برے اور یوسلا علیکم حاسبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا۔ تو کیا وہی جھکڑ جو وہاں آیا تھا سمندر میں وہ یہاں خشکی میں نہیں آ سکتا؟ اسی قسم کا طوفان یہاں آئے، جھکڑ آئے، آندھی آئے، وہ اس کے اندر یہاں ہمارے ہاں تو خیر وہ ریت ہی ملی ہوئی ہوتی ہے، صحراؤں کے اندر جو ہے بہت کھلا ہوتا ہے اور تیز جھکڑ چلتا ہے تو وہ پتھر کی کنکریاں بھی وہ ساتھ لے کے چلا آ سکتا ہے۔ بڑی ہلاکتوں میں آندھی ہوتی ہے وہاں، کہا کہ خشکی میں بھی تو ایسا ہو سکتا ہے۔ یعنی خشکی اور قریب کوئی بھی مقام ایسا نہیں ہے کہ جہاں اگر تم قوانین خداوندی سے بے نیاز ہو جاؤ تو وہاں کوئی اور چیز ایسی ہے جو تمہیں حفاظت دے سکتی۔ قرآن کا تو انداز یہ ہے نا، جیسے میں نے کہا ہوا ہے کہ بات سمجھانے کے لیے کبھی ان اسباب کا ذکر کرتا ہے جو براہ راست ہوتے ہیں کہ آندھی نے تمہیں ہلاک کر دیا، کبھی وہ خدا کے قوانین کے تابع خود خدا کے متعلق کہتا ہے کہ خدا اس طرح سے ہلاک کر دیا کرتا ہے۔ کہا کہ جو کیفیت بھی تو وہاں پیدا ہو سکتی ہے۔ آمنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم۔ تو کیا پھر یہ نہیں ہو سکتا تم نے ایک ہی بار تھوڑا جانا تھا سمندر میں، دریا میں یا کشتی میں؟ یہ سواریاں یا سامان لادنے والے تو شاید ایک دو بار جاتے ہوں، اور یہ کشتی والے جہاز والے یہ تو ان کا تو کام ہی یہی ہے، ساری عمر وہ ادھر سے وہاں وہاں سے یہاں چلتے رہتے ہیں۔ کہا ایک دفعہ اگر تم نے اس طرح سے حفاظت پا لی، امن میں آ گئے اور پھر اس کے قوانین کو بھلا دیا تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ دوبارہ جب تمہارا جہاز پھر دوبارہ جائے تو وہیں ویسی ہی صورت پیدا ہو جائے، پھر وہاں ڈوب جاؤ۔ یہ کیا چیز ہے جو ساحل پہ بھی جہاز آ جائے تو پھر بھی اس کے قوانین کی حفاظت کرو؟ دیکھو کہ تمہارے جہاز میں کوئی نقص تو نہیں پیدا ہو گیا ہے، کوئی خرابی تو نہیں کہیں پیدا ہو گئی۔ اسی لیے یہ جہازوں والے جب سمندر پہ آتے ہیں، بندرگاہ میں آتے ہیں تو اتنا ہی کام نہیں ہوتا کہ وہ وہاں سے سامان کو اتارتے ہیں دوسرا سامان لاتے ہیں، سامان والے تو یہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ٹیکنیشین اس جہاز کے ایک ایک کل پرزے کو پھر سے ایگزامن کر رہے ہوتے ہیں، ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب تو وہ کہنے کی بات ہی رہ گئی ہے، ورنہ ریلویز میں بھی تو یہ انتظام ہوتا ہے
ट्रेन एग्जामिनर का अमला मुस्तकिल होता है और उनका ये काम होता है कि हर गाड़ी चलने से पहले हर डिब्बे के मुतल्लिक वो इत्मीनान करे और उनको वो एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि सब खैर है। लेकिन अब वो तो सर्टिफिकेट इसी किस्म के हो जाते हैं कि घर से खत आया है, कल हो गया चेलम उनका, पायनियर लिखता है बीमार का हाल अच्छा है। ये जितने अब वो ये ट्रेन एग्जामिनर और इस किस्म के लोग सर्टिफिकेट देते हैं ना, वो सब घर में बैठ के देते हैं, सब खैर है। और गाड़ी लाहौर से चल के शाहदरा के स्टेशन के ऊपर उतरी हुई होती है पटरी। उसने कहा है कि जब ये तुम्हारा ये जब तूफान से बचा हुआ जहाज या कश्ती साहिल पे आ जाए तो अब उसके बाद इस इत्मीनान में ना हो जाओ कि नहीं साहब जरूरत नहीं है उन कवानीन के मुतल्लिक देखने की, देखिए तो सही कश्ती हमारी आ लगी किनारे करने की, इस कश्ती ने दोबारा भी जाना है पानी में। इसलिए यहाँ खुश्की में आकर भी इसकी तरफ से गाफिल न हो कि ये अब कवानीन खुदाबंदी के मुताबिक ठीक ठाक है हर चीज इसकी या नहीं। यहां अगर खुश्की में ठीक कर लोगे तो फिर ये समुद्र में जाके भी दुरुस्त रहेगी। ये है वो चीज कि जब तुम बज़ाहिर हिफाजत में हो, कोई खतरा ना हो, तो उस वक्त भी इसका ख्याल रखो। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। जिंदगी के हर सांस में मौत तक अपने आप को मुस्लिम रखो, उसके कवानीन के ताबे रखो। ये बहुत सी मुसीबतें हमारी तो और खास तौर पे बीमारियां तो इसीलिए आती हैं कि जब हमें मर्ज से आराम मिल जाता है, शफा हो जाती है, और उसके बाद हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर कोई ऐसा नुक्स भी है, मुसलसल परहेज करना चाहिए, दवाई भी जारी रखनी चाहिए, उस वक्त भूल जाता है आदमी। उस वक्त भूल जाने का नतीजा है कि दोबारा जब हमला होता है तो पहले से ज्यादा शदीद हमला होता है। तो ये जो उसने कहा है ना कि जब तूफानों से बाहिफाजत साहिल पे आ जाओ तो उस वक्त भी कवानीन खुदाबंदी की निगहदाश्त करो कि तुमने दोबारा भी जाना है इन्हीं पानियों के अंदर। ये तो एक मिसाल वो दे रहा है ना उन्हें। जिंदगी के हर शोबे में ये है कि जब बज़ाहिर तुम ये समझो कि बिल्कुल हिफाजत है, अमन अमान है, खैर खैरियत है, उस वक्त भी ये देखते रहो कि फिर वाकई हिफाजत है, खैर खैरियत है। उस वक्त भी तुम नजरअंदाज न करो कवानीन खुदाबंदी को कि दोबारा अगर वही सूरत पैदा हो गई तो पहले से ज्यादा शदीद हमला हो जाएगा। याद रखिए, कहा कि ये देखो तो सही, हो सकता है ना कि दोबारा तुम जाओ फिर सूरत हो जाए। और यहाँ फिर वो लफ्ज आया है फयूगरे का तुम दिमाग का फर तुम, फिर कुफर का लफ्ज। देखते हैं कुफर क्या क्या है। कश्ती या जहाज के मुतल्लिक ये टेस्ट न करना कि वो उसके कवानीन तभी के मुताबिक ठीक ठाक है या नहीं, ये कुफर है। तो वो तो जिंदगी का तभी शोबा हो या इंसानियत से मुतल्लिक हो, जहां भी उसके कवानीन निगाहों से ओझल हुए, उनसे तुमने बेइतनाई बरती, वो कुफर हो। या उससे सरकशी बरती, फिर वो तो इंतहा दर्जे का कुफर है। कश्ती की बात हो रही है, तूफानों से निकल के सलामती में वो आ गई है, दोबारा जाने का जो तुम्हें वक्त मिला है, इसके यहाँ खुश्की पर उसके लिए जो मोहलत का वक्फा मिला है, वो कहता उसमें भी देखो कि ये इस काबिल है कि दोबारा इसको पानी में डाल दिया जाए। ऐसा न तुमने किया, दिमाग का फर्क तुम जो यहां आके भी तुमने कुफर अख्तियार किया, दोबारा पानी में जाएगी, फिर डूब जाएगी। सुम्मा ला तजिदू लकुम अलैना बिही तबीया। तो याद रखो, ये मजाक की बात नहीं कह रहे। हमारे कानून के खिलाफ जब तुमने ऐसा किया, कच्ची फिर पानी में डाल दी, वहां डूब गई, हमारा कानून जो है फिर उसकी रूह से इसकी तबाही हो जाएगी। और कोई ऐसा नहीं है कि जो हमारी पैरवी करना हो पीछे के साथ, ऐसा क्यों किया गया, मुकदमा लड़े, अपील हमारे खिलाफ हो जाए। इन कवानीन के खिलाफ कहीं अपील हो नहीं सकती।
कहीं अपील नहीं होता। ये हाईएस्ट कोर्ट है, वो सबसे बुलंदतर अदालत। सारी चीज को देखिए। और उसी सिलसिले में ये कहा कश्तियों की मिसालें, उसकी परी की मिसालें, उसके कवानीन से इनकार की मिसालें, कहा कि ये चीजें जो हमने बयान की हैं ये कोई खास किस्म के इंसान नहीं जिनके मुतल्लिक ये बातें हम की जा रही हैं। वलाकद कर्रमना बनी आदम, जितने भी बनी आदम हैं, इंसान हैं, जिन्हें हम आदम की औलाद अपने मुहावरे की रूह से कहा करते हैं, हर इंसानी बच्चा उसे हमने वाजिब तकरीम पैदा किया। ये बात कोई पैदाइश के साथ नहीं है कि उन्हें ईसाइयत के अकीदे के मुताबिक पैदा ही मुजरिम किया गया हो, पैदा ही गुनाहगार किया गया हो। सवाल ही नहीं है। जुर्म या गुनाह या सिन जिसे कहा जाता है, वो तो इंसान खुद जब खुदा के कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उसे कहते हैं। वरना बनी आदम पैदाइश के एतबार से तो हर बच्चा खुदा के नजदीक भी वाजिब तकरीम होता है। कर्रमना बनी आदम, यही वो चीज है जो मैं बार बार दोहराया करता हूं कि जिसे बुनियादी हुकूक इंसानियत आप कहते हैं, उसमें तो कुरान ने सरे फहरिस्त इस हक को रखा है, कर्रमना बनी आदम। सिर्फ आदमी की आदमी होने की जेब से तकरीम और एहतराम, असल तहजीम एहतराम आदमी, आदमियत एहतराम आदमी, इंसान होना उसका जो है वो उसे तमाम इंसानों के बराबर ताज़ीम और तकरीम दे देता है। ये बुनियादी चीज है कि किसी इंसान में इंसान होने की जेब से कोई फर्क न किया जाए, यकसा वाजिब तकरीम समझा जाए, पैदाइशी निस्बत से ये कुछ ना हो। बस उसके बाद वकुल्लुन दरजातुन मिम्मा अमलू, अब हर एक के आमाल के मुताबिक उनके मदारिज मुकर्रर होंगे। बुनियादी तकरीम और इज्जत जो है वो हर इंसान की यकसा होगी। उसके खिलाफ या उसके मुताबिक जो चीजें बाद में दी जाएंगी वो उसकी सीरत और किरदार और अमाल के नतीजे में होंगी। खाली स्लेट वाला इंसान जो है वो यकसा वाजिब तकरीम है, हर इंसानी बच्चा। और इसीलिए मैंने लिखा भी है जो कॉन्स्टिट्यूशन का खाका है कि ममलकत इस्लामिया का बुनियादी दस्तूर है, उसमें कोई चीज जो बगैर किसी के जुर्म खता से किसी इंसान के लिए वजह तजलील हो जाए वो कभी इस्लामी ममलकत नहीं हो सकती। किसी इंसान को जलील किया जाएगा उससे किसी तरह से, और ये जलील करने की तो मुख्तलिफ नौइयतें होती हैं वीजा में। वो इस बुनियादी हक के इंसानियत के खिलाफ चला जाएगा। वलाकद कर्रमना बनी आदम, और इसमें तो मोमिन और काफिर की भी कोई तमीज नहीं है। मुजरिम तो और बात हो जाएगी, और मैं आगे चल के आऊंगा जब जजा और सजा पे, वहां तो अजीब चीजें आएंगी। ये चीज कुरान में ही आपको मिलेगी कि मुजरिम का जुर्म काबिल नफरत होता है, वो इंसान काबिल नफरत नहीं होता। ये जो उससे फेल फरमत हुआ है वो काबिल नफरत है, उसे जब वो छोड़ देता है वो फिर उसकी इज्जत बरकरार हो जाती है। ये फर्क करना, इंसान की हैसियत जो उसकी है वो वही रहती है, उससे ये एक जुर्म सरजद हो गया है। जुर्म की सजा दीजिए, ठीक है, दी गई सजा, बाकी इंसान रह गया, झुल गया वो धब्बा, इंसान रह गया। ये सूरत नहीं है कि वो इंसान काबिल नफरत हो गया क्योंकि वह बनी आदम हो गया। ये जितनी चीजें हैं ये तो इजाफी हैं उसके साथ। आदम आदमी रहा था उस लफ्ज़ के बावजूद, जब उसने ये कह दिया है कि रब्बना ज़लमना अनफुसना, तो उसके बाद जो कुछ भी था उस जुर्म के मुतल्लिक़ कह दिया कि ठीक है, साफ हो गया, वो आदम फिर आदम था।
وہ ذلت کا موجب نہیں بن گیا ہے، وہ بنی آدم رہا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم. اور پھر یہ طبی زندگی کے اندر حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. انسان کی بات ہو رہی ہے، صرف مومنین کی نہیں ہو رہی ہے. کس طرح خشکی اور تریوں میں جتنے بھی یہ فطرت کی قوتیں ہیں وہ اس کے تابع تسخیر کی ہوئی ہے، کس قدر ان کو خوشگوار سامان حیات دیا جا رہا ہے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. یہاں ایک بات آئی ہے، اور انسان کو ہم نے فضیلت دی ہے اپنی، یہ بات بڑی غور طلب، اپنی جو کچھ ہم نے پیدا کیا ہے، کریشن جو ہے خدا کی، اس میں سے اکثر پر اسے فضیلت دی ہے. آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں انسان کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں، اور یہ ایسے کہہ دیتے ہیں جیسے ایک مسلمان ہے خدا کی طرف. کبھی کسی نے اس کو چیلنج ہی نہیں کیا اس بات کو. اشرف المخلوقات یعنی مخلوق خدا بندی میں سب سے زیادہ شرف اور فضیلت کا مالک. یہ ٹھیک ہے کرمنا بنی آدم قرآن نے کہا ہے، لیکن کہا وہاں ہے، ساتھ ہی کہا ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہماری جو مخلوق ہے اس میں سے کثیر ایسی ہے جس کے اوپر اس کو فضیلت دی ہے، سب پہ نہیں کہا اس نے. خدا کی مخلوق کا تو ہم احاطہ ہی نہیں کر سکتے. یہ تو ہو سکتا ہے اور ہے یا غالباً کہ قرۂ ارض پہ جو مخلوق ہے اس میں تو اس کو افضلیت حاصل ہے ان پہ، تو مخلوق خدا بندی قرۂ ارض تک ہی تو محدود رہی ہے. قرآن تو یہ بتاتا ہے کہ یہ جو اجرام فلکی ہیں، قرے جو تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں تمہیں، ان میں بھی دابہ موجود ہیں. وہ کس قسم کے ہیں خدا نے نہیں بتایا، اس لیے کہ وہاں انسان یا حیوان یا مواشی نہیں کہا ہے، متنفس کہا ہے، سانس لینے والے چلنے والے یہ کہا ہے. معلوم نہیں کس نوعیت کے، اور پھر کس قرے کے اندر کہاں کہاں وہ چیز ہوگی. خدا کی یونیورس کا تو احاطہ ہی نہیں کیا جا سکتا، تصور میں بھی نہیں آ سکی آج تک. یہ بڑے بڑے بھی ہمارے ہاں جو سائنٹسٹ ہیں تصور نہیں کر سکتے. کہتے ہیں کہ یہ جو وہ لامحدود ہے اس کا تو ایک طرف رہا، یہ جو کہکشاں آپ کہہ رہے ہیں، اس کہکشاں کے متعلق بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اس میں کتنی دنیایں آباد ہیں. وہ ہمیں تو نیچے سے ایسے ہی نظر آیا نا جو ہمارے ہاں کے شاعر نے یہ لکھ کے لیا، اور کیا کہتا کہکشاں، جیسے کچی زمین کے اوپر سے گھاس کا ایک گٹھڑ ہو نا، اور اس کو کوئی کھینچ کے لیے جا رہا ہو تو پیچھے جیسا نشان بن جاتا ہے نا اس کے. کہکشاں گھاس کھینچ کے لے گئے فرشتے اوپر سے تو پیچھے کے نشان چھوڑ گئے. تو ہمیں تو اتنا پتا چلا. جیمز جی سے پوچھیے، کہتا ہے یہ کہکشاں کا 1 انچ کا ٹکڑا ہماری بڑی سے بڑی بھی جو ہم نے دوربین بنا لی ہے اس میں سناتا ہی نہیں ہے. اور اس قسم کے لاتعداد دنیایں ہیں جو اس گھاس کھینچی ہوئی کا راستہ جن سے آواز تم کہہ رہے ہو، اور یہ تو کہتا ہے چاہیے کچھ نہیں ہے ابھی. تو اس لیے یہ ممن خلقنا جو ہے اشرف المخلوقات، وہ اپنے منہ آج نہیں ہے مٹو بنتے جانا تو اور بات ہے. یہ قرآن کے خلاف ہے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. کیا بات ہے قرآن کی. یہ تو رہا یہاں کے طبی قوانین، طبی کائنات میں انسان کا یہ درجہ. تو کہا کہ انسان کسی طبی جسم کا نام ہی تو نہیں ہے کہ یہاں کی مخلوق میں اس کو اگر اکثریت پر افضلیت ہم نے دے دی تو اب یہ پھر افضلیت جو ہے اسی اعتبار سے کہ بنی آدم کو واجب التکریم بنایا، اکثر مخلوق پہ ہم نے اس کو فضیلت دے دی، تو اب یہ سمجھ لیں کہ بس پھر ہم جو جی میں آئے کریں، ہماری یہ افضلیت و شرف و مجد قائم رہے گا یہاں بھی اگلی زندگی میں بھی. کہا یہ بات غلط ہے. یہ تو تمہاری طبی زندگی کی گفتگو ہو رہی ہے. جہاں تک تمہاری انسانی زندگی کا تعلق ہے
جو عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، تو اس میں تو تمہارے اعمال انسان ہونے کی جہت سے جو تم نے کیے ہیں ان کے مطابق یہ جو درجہ ہے یہ ان کے مطابق متعین کیا جائے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کیا لفظ ہے اعلان کا یہاں، جب ہر انسان کو بلایا جائے گا اور اعمال نامہ، اب کہاں ہے وہ اعمال نامہ؟ امام تو وہ ہے جو آگے چلنے والا، ایک جو آپ کو یاد ہوگا عرب امام کا لفظ جس معنی میں استعمال کرتے تھے، میں کئی دفعہ بتا چکا، معمار جب یہ دیوار بناتے ہیں وہ جو ساحل ہوتا ہے ان کے پاس، وہ نیچے لٹو اور وہ تاگا، بڑا سمپل سا وہ ہوتا ہے ان کے پاس، اس سے اوزار بھی نہیں ہم کہہ سکتے، ہوتا ہی کیا تاگا اور لٹو، لیکن وہ دیوار جو ہے اس کی صحت جو ہے کہ سیدھ میں جا رہی ہے، اس کا سارا دار و مدار اس کے اوپر ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے اوپر اینٹ سے باندھ کے لٹکا رکھا ہوتا ہے اسے، ذرا سی اس میں ٹیڑھ آتی ہے اسی وقت ان کو پتہ چل جاتا ہے اس سے، اور وہی ٹھیک کر لیتے ہیں۔ وہ یہ دیکھنے کا پیمانہ ہوتا ہے کہ دیوار سیدھی اٹھ رہی ہے یا نہیں۔ جماعت میں افراد کی حیثیت ان اینٹوں کی ہوتی ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بنیان مرصوص، قرآن نے اسی لیے کہا ہے جماعت کو سیسا پھیلائی ہوئی دیوار، تو اس دیوار کا سیدھا ہونا تو نہایت ضروری ہے۔ اس کے یہ ماپنے کا کہ یہ جماعت سیدھی جا رہی ہے یا غلط راہ ہے، اس کے ماپنے کا وسائل کیا ہے؟ جماعت کا رہنما، اس کا امیر، اس کا امام، اس کا مرکز، وہ ہے جو جس سے یہ ماپا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ اس کو سیدھا ہونا کتنا ضروری ہے۔ ذرا سی ٹیڑھ اگر اس لٹو میں آ جائے، کوئی دیوار سیدھی اٹھ نہیں سکتی۔ عزیزان امام، بڑی اہمیت ہے ان لوگوں کی کہ جنہیں آپ رہنما کہتے ہیں، اسی جہت سے لفظ امام ہے۔ اب تو ہمارے ہاں بس وہ مسجد میں وہ نماز پڑھانے والا صرف ہوتا ہے نا، میاں جی، امام تو بڑی چیز، پھر ایک تو وہ معیار ہوتا ہے اس قسم کا، پھر اسے آگے چلنا ہوتا ہے کہ وہ راستہ متعین کرتا ہے پیچھے سے آنے والوں کو۔ کہا کہ انسان کی اگلی زندگی کے اندر یہ راستہ متعین کرنے والی چیز کون سی ہوگی؟ اب یہ وہ انسان نہیں ہوگا جو یہاں امامت کرتا تھا، جہاں رہنمائی کرتا تھا اس کی۔ کلو ناسن کس چیز کے ساتھ؟ بے امام ہند، قرآن نے اعمال نامے کو بھی امام کہا ہے، اور عجیب چیز ہے اس کی کہا۔ یہاں اس نے کہا تھا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ میں نے اپنے آنے والے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ یہ جو آج انسان کرتا ہے اپنے مستقبل کے لیے، کل کے لیے، وہ کل کام کیا دیتا ہے؟ کل کو یہی آج کا کیا ہوا عجیب چیز، وہ اس کا امام بنتا ہے، راستہ متعین کرتا ہے اس کے لیے کہ لگا پیچھے پیچھے۔ اگر وہ کام انسانیت سوچ ہیں تو وہ راستہ متعین کرتا ہے جہنم کی طرف لے جانے، اگر وہ انسانیت ساز ہیں تو وہ راستہ متعین کرتا ہے جنت کی طرف لے جانے کا۔ تو یہ جو اس کے اعمال کے نتائج ہیں، انہیں اس زندگی میں وہ امام کہنا کہ جو آگے آگے چلتا ہے اور ان کی رہنمائی کرتا ہے کسی خاص متعین منزل کی طرف، اسے اعمال نامہ کہا گیا ہے۔ کس انداز سے بات کرتا چلا جائے، جب ہر انسان کو اس کے اعمال نامہ کے ساتھ آواز دی جائے گی، ہر مقدمے میں آپ دیکھتے ہیں آواز پڑتی ہے تو وہ اندر اس کے ساتھ اعمال نامہ ہوتا ہے جس کے مطابق وہاں فیصلہ ہونا ہوتا ہے۔ آواز دی جائے گی فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ مثال سمجھانے کے لیے قرآن کریم نے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سچ مچ دائیں ہاتھ میں کچھ کاغذ دے دیے جائیں گے۔ دائیں ہاتھ جو ہے اس کو کہتے یمین اس لیے یمن سے ہے
عام طور پہ دنیا کی ہر زبان میں وہ دایاں ہاتھ جو ہے اس کو یمن و سعادت کا کہتے ہیں کہ زیادہ کام اسی سے انسان کرتا ہے. ویسے یہ فرق کچھ نہیں ہے. طبی طور پر ہمارے ہاں کرفیو بھی تو ہوتے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو بچپن سے بچے کو اگر عادت ڈال دی جائے دونوں ہاتھوں سے کام کرنے کی تو دونوں ہاتھوں سے یکساں کام کیے جاتے ہیں. لیکن زبان کے اعتبار سے قرآن تو عربوں کی زبان میں نازل ہوا ہے نا. ان کے ہاں بھی دایاں ہاتھ جو تھا یہ یمین کہلاتا ہے. یہ تھا کہ یمن جو ہے برکت یا سعادت کو کہتے ہیں. تو برکت اور سعادت والا ہاتھ یعنی وہ بابرکت اور باسعادت انسان ہوگا جس کا اعمال نامہ اس کے اطاعت میں یوں کہہ دیجیے سعادت بخش سعادت مند یہ لوگ یوں دیا جائے گا. یہ وہ ہیں ولا یظلمون فتیلا. وہاں کسی کو کسی قسم کا زیادتی نہیں کی جائے گی. ذرہ برابر زیادتی کسی سے کمی نہیں ہوگی. کسی کے عمل کے اندر زیادتی نہیں کسی کے خلاف ہوگی. خوش بخت ہوں گے وہ کہ جو یمن و سعادت کے مالک ہوں گے. یوں کہہ دیجیے. سوال یہ پیدا ہوا کہ بات تو یہ وہاں کی ہو رہی ہے. واپس بات تو یہ وہاں کی ہو رہی ہے. سوال پیدا ہوا کہ کوئی طریقہ ایسا بھی ہے جو یہاں معلوم ہو جائے کہ یہ یمن و سعادت والے کون ہوں گے. وہاں کامیاب کون ہوں گے یہی معلوم ہو جائے. پہلے ہی معلوم ہو جائے. دنیا میں معلوم ہو جائے تو بڑی بات ہے نا. ورنہ یہاں تو یہی کہا گیا ہے کہ یہ تو بونے کی چیز ہے. یہاں اس کھیتی میں پھل کس قسم کا آئے گا وہاں جا کے پتا کرے. ہو سکتا ہے نا کہ جیسے تم یہاں ہو انگور کی بیلیں کہو اسے تک کو نہیں لگے ہوئے ہو. یہاں بھی معلوم ہو سکتا ہے. جی ہاں یہاں معلوم ہو سکتا ہے. معیار مقرر کیا ہوا ہے صاحب نے. بھوکا ننگا مفلس مخلوق جسے دنیا اپنے پاس نہ آنے دے وہ اندر دیا جل رہا ہوتا ہے. بالکل نہیں. قرآن ہے عزیزان من 20/124. کیا مانے ہیں یہاں آما ہونا یہاں اندھا ہونا. دیکھیے کیسے وضاحت کرتا چلا جائے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جو ہمارے قوانین سے اعراض برتتا ہے اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں ہم. روٹی تنگ کر دیتے ہیں. یہاں کی معیشت ضنکا. اکانومی کا ترجمہ ہی معیشت یہاں کیا جاتا ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. ہمارے قوانین سے اعراض برتنے کا نتیجہ یہ ہے کہ یہاں وہ قوم روٹی کے لیے بھی محتاج ہو جاتی ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اور اسے پھر قیامت کے دن بھی اندھا ہی اٹھایا جاتا ہے. اب آ گیا نا اندھے کے معنی پہ کہ جسے کہا تھا من کانا کی حاضر ہی آما اس کے معنی کیا ہو گئے. معیشت تنگ کا. جس کی معیشت تنگ ہوتی ہے وہ ہے یہاں کا آما. اور جو یہاں کا آما ہے وہ وہاں کا بھی آما. جسے ربنا آتنا پھر دنیا حسنۃ کی قبولیت دعا حاصل نہیں ہے وہ پھر آخرت حسنہ کیسا مل جائے گا. زندگی تو جو روانس تو رواں کا ہر دور. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہاں آپ کے روزپور والے روڈ کے پل کے اوپر تو پانی نہر میں کچھ بھی نہ ہو اور ذرا آپ نیاز بیگ میں جائے تو وہ لگاتار بھری ہوئی ٹیپ بھی چلی جا رہی ہے. اسے تو وہاں سے اپنے منبع سے لے کے بہانے تک وہ جو ہے پانی رواں جانا چاہیے. اس کے اندر یہ ہے قرآن کا بتایا ہوا معیار. اب قرآن نے دوسرے مقامات پہ خود ہی فرق کر دیا ہے 3 قسم کی قوموں. ایک تو وہ قومیں ہیں کہ جنہوں نے صرف فطرت کے قوانین کو مسخر کیا تبھی زندگی کی ساری آسائشیں خوشگواریاں حاصل کر لی. مادی ترقیاں جسے ہم کہتے ہیں. اس میں قرآن نے کہا ہے کہ مومن اور کافر میں کوئی تمیز نہیں. یہ طبی قوانین ہے. جو بھی طبی قوانین کے تابع محنت کرے گی کام اس کو اس کے حل مل جائیں گے. کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء.
یہ گروہ جو ہے مومن کا، اس کی بھی ہم مدد کرتے جاتے ہیں، جنہیں ہم تم کافر کہتے ہیں اس کی بھی مدد ہوتی جاتی ہے۔ جو قانون کے مطابق ہل چلاتا ہے، کھیتی کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، وہ ارمان سنگھ کا کھیت ہو یا عبدالرحمان کا کھیت ہو، ہمارے قانون کے مطابق فصل اگتی ہے اس میں۔ ایک قومیں تو وہ ہو گئی کہ جنہوں نے یوں خوشگواریاں حاصل کی، قرآن کہتا ہے، لیکن انہوں نے انسانیت سے متعلق جو قوانین خداوندی تھے ان کا انکار کیا۔ نتیجہ یہ کہ ان خوشگواریوں کے باوجود یہاں بھی ان کی معاشرتی زندگی جہنم کی زندگی ہو جائے گی، امن و سکون نہیں مل سکے گا، اطمینان حاصل نہیں ہو سکے، اس طرح کی آگ ہوگی جو ان کے سینوں میں بھڑک رہی ہوگی، خوشگواریاں نصیب ضرور ہو جائیں گی، یہ ٹھیک ہے۔ یہ وہ قوم ہے کہ جس کا پھر آخرت کی خوشگواریوں میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ قرآن میں یہ ہے کہ یہ وہاں کہے گے جا کے لوگ جواب یہاں سے کچھ تو ملنا چاہیے، ہم نے کچھ تو وہاں نیکی کے کام کیے تھے نا، کچھ اچھے کام کیے تھے۔ قرآن کہتا ہے ان سے کہا جائے گا کہ وہ طیبات دنیا کے جو تھے وہ وہی تم نے لے لیا تھا اپنا حصہ، وہ تمہارا حصہ وہاں دے دیا تھا ہم نے، ظلم نہیں تم پہ ہم کر رہے، یہ لوگ یہی ہے نا کہ تم نے کہا تھا کہ یہی دے دیجیے، یہی دے دیا ہم نے، یہاں تمہارا حصہ نہیں آئے۔ تو ایک تو یہ کام ہوگی، ایک وہ کام ہوگی کہ جس نے یہاں ان طبی قوتوں کو، طبی سامان کو مسخر کیا، یہاں کی زندگی کی ساری خوشگواریاں میسر ہوئی، اور انسانیت سے متعلق قوانین خداوندی کا بھی اطلاع کیا، تو یہاں کی زندگی بھی جنت کی زندگی ہو گئی، قلبی اطمینان بھی ساتھ حاصل ہوا، شرف انسانیت بھی حاصل ہوا۔ یہ وہ کام ہے جب آگے چلے گی تو پھر یہ مستقبل میں بھی ان کو خوشگواریاں ملیں گی، آتے نہ پھر دنیا حسنۃ و پھر آخرت حسنۃ۔ اور تیسرا درجہ ہوا ان کا کہ جنہوں نے یہاں بھی فطرت کے قوانین کی اتباع اور اطاعت نہ کی تو یہاں کی خوشگواریوں سے بھی محروم رہ گئے۔ تو جب یہاں کی خوشگواریوں سے معلوم ہے تو قرآن نے یہی فیصلہ کر دیا کہ یہ تو اپنے کو ابھی یہاں سے سمجھ لیں، لعنت ایمان ہم عمل قیامت و وزنا، ان کے لیے تو شاید وہ ترازو کھڑے کرنے کی ضرورت نہ پڑے گی، صاحب آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ من کانا فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جس کی معیشت غم کا اس دنیا کے اندر ہوگی آخرت میں اس کا حصہ نہیں ہوگا۔ یہ تیسری کیٹیگری ہو گئی۔ پہلی کیٹیگری میں تو آپ رکھ لیجیے اقوام یورپ، آج کی دنیا میں جو دنیاوی ترقیاں حاصل کرتی ہیں۔ دوسری کیٹیگری جن کی یہ زندگی بھی شادمان ترقیوں کی، خوشگواریوں کی، آخرت بھی، وہ مومن کی زندگی، جماعت مومنین جو صدر اول کی تاریخ میں ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ کہ جو یہاں کے بھی ذلیل و خوار اور لہذا وہاں بھی ذلیل و خوار، اب ان کا نام سوائے تھے کہ اب اس دنیا میں مسلمان رکھ لیے گئے، اور کیا کہا جاتا ہے؟ کوئی اور قوم تو اس کیٹیگری میں اب نظر نہیں آتی۔ کل تک یہ یہودیوں کے متعلق کہا جاتا تھا، دی وانڈرنگ جیو، بہت ذلیل و خوار تھے، قرآن نے بھی کہا تھا، لیکن انہوں نے بھی جب اس کے قوانین طبی کی کوئی ہدایت کی، قرآن نے کہا ہے کہ نہیں ان کو مل سکتا ہے حبل اللہ یا حبل الناس سے، انسانوں کے سہارے بھی اگر کبھی انہوں نے ڈھونڈ لیے نا بڑی بڑی طاقتوں کے، تو پھر بھی ان کو کچھ مل جائے گا، یہاں تمہیں بھی کچھ مل گیا ہوا ہے عزیزان من۔ اور وہ جنہیں آج بھی آپ اپنے ہاں غیر الموجود عدین الضالین کی تفسیر میں محراب و منبر سے آج بھی یہ کہتے ہیں کہ مغضوب علیہ سے مراد یہودی ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ وہ آپ کے قلب اسلام کے اندر اتنا سا ٹکڑا آپ لوگوں سے چھینا ہوا، وہاں کے مسلمان آبادی کو دفتار کے باہر پھینکا ہوا یہ فلسطینی مہاجر، اتنے عرصے سے جو غریب باہر انہی کے ساتھ اسی سرزمین کے اوپر جھونپڑیوں کے اندر رہتے ہیں، ان کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہے۔ زیادہ نہیں تو 60-70 کروڑ جو مسلمان بتائے جاتے ہیں دنیا کے، اور جگہ پھیلے ہوئے چھوڑیے 15-20-25 کروڑ تو انہی ممالک کے اندر وہ سارے مسلمان ہیں۔
یہ 30 سال سے یہ سارے 60-70 کروڑ چلا لا کے مر گیا یعنی جناب کہ ان مغضوب علیہ یہودیوں کو وہاں سے نکال نہیں سکے، ذرا سی جنبش ہی دے سکے تو اور لوکن ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کرتے یہ کیا ہے؟ حج کی تقریب میں جاتے ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ صاحب ان سال بفضل ہی تعالی 14 لاکھ کے قریب وہ حج۔ بہت اچھا جی، پھر کیا کیا؟ جبل رحمت میں جاؤ پہنچے اور حج قبول ہوا، 14 لاکھ نے دعائیں مانگی وہاں سے، یا اللہ ان اسرائیلیوں کی حکومت کو تباہ کر دے۔ 30 سال سے 10، 12، 14 لاکھ تو وہاں، اور ان کے اتباع میں ہر مسجد کے اندر دعا۔ اور اب تو 3-4 سال سے یہ مسجد اقصی جب سے انہوں نے جلائی ہے، ابھی پچھلے ہفتے یہ اقصی ڈے منایا ہے، ڈے منایا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ کس خبر خود فریب ہو جاتی ہے وہ قوم۔ مسجد اقصی کو جلایا انہوں نے، اس جلانے کے بعد بھی ان کے لیے تدبیر اتنی ہی باقی ہے کہ اس کا ڈے منا لیا کرے۔ وہ یہودی بھی کچھ عرصہ یہ کیا کرتے تھے۔ کیا کیا کرتے تھے؟ سال میں ایک ڈے منایا کرتے تھے۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا ویلوا، بیت المقدس کا اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، نام و نشان مٹ گیا تھا، یوں ہی کوئی ایک دیوار کی چند اینٹیں کھڑی رہ گئی۔ انہوں نے وہ بھی پورے کچل میں دبی ہوئی تھی۔ یہودیوں نے مسلمانوں کا جس زمانے میں قبضہ کر تک تو مسلمانوں کے تابع تھے نا، عیسائی تو انہیں وہاں آنے نہیں دیتے، انہوں نے تو تباہ کیا تھا عیسائیوں نے۔ مسلمانوں کی مملکت میں انہوں نے درخواست کی کہ یہ جو ذرا سی دیوار بچی ہوئی ہے اسے صاف کر دیجئے، ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم سال میں ایک دفعہ اسے آ کے دیکھ جائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جاتے۔ تو سال کے بعد وہ وہاں جاتے تھے، اس کا نام دیوار گریا، ویلو وار نام اس دیوار کا۔ وہاں جاتے تھے، وہاں جا کے تو پھر دعائیں دیتے کہ رویا کرتے تھے تو پھر سے یروشلم بن جائے دیوار، تو پھر سے وہ مقدس ہیکل بن جا، اور پھر اپنے وہ خدا کے نام کے اور پتہ نہیں کس کس کے نام کے، وہ جیسا کچھ حج کے اندر ہم دعائیں مانگتے ہیں مانگتے چلے گئے۔ یہ روتے رہے، دعائیں مانگتے چلے گئے، دیوار اتنی کی اتنی رہی، وہ تو نہ ملی۔ جب انہوں نے وہ طریقہ اختیار کیا جو فطرت کے قوانین کے مطابق تھا، اس کا نتیجہ وہ موجود ہے آپ کے سامنے۔ اور آپ نے پھر وہی دیوار گریا کی طرح اپنے ہاں وہ رکھ دیے کہ ایک دن منا لیتے ہیں آپ اور پھر روتے ہیں سارے کے ساتھ۔ یہ دیکھیے کیا اللہ، پھر بڑی بڑی دعائیں ہوتی ہیں ذلیل پر ان کو جس نے تمہارے اللہ کے دین کو، دین محمد کو ذلیل کیا، اور من قدرہ دین محمد، اور اس کے بعد خود فریبی ہے عزیزہ نے ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، دیکھنا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے خدا کو بھلا دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فانساہم انفسہم، وہ خود فریبی میں مبتلا ہو گئے۔ صحیح ترجمہ ہے سیلف ڈسٹرکشن۔ مذہب برس قومیں جتنی شدید مذہب میں ہوتی چلی جاتی ہیں اتنی زیادہ خود فریب ہوتی چلی جاتی ہیں۔ وہ اعمال کو محسوس نتائج سے نہیں مارتی، ان کو فریب میں رکھا جاتا ہے، ہو رہا ہے مرتب اعمال نامے میں لکھا جا رہا ہے، ہوتے چلے جاؤ یہاں ذلیل، یہاں کا جتنا ذلیل ہوگا وہاں اتنا ہی زیادہ مقرر۔ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ، خدا کا بتایا ہوا معیار ہے عزیزان من، میرا آپ کا یہ کہا ہوا نہیں ہے۔ فمن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، وہاں اس سے بھی زیادہ بدتر حال ہے، اس لیے کہ وہاں کی تو خوشگواریاں بھی یہاں کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ خوشگوار ہیں، اور وہاں کی تباہیاں بھی یہاں کے مقابلے میں بہت زیادہ تباہ ہیں۔ اس لیے اضل سبیلا یہاں سے بھی زیادہ گیا گزرا ہوگا، یہاں کا بھی ذلیل ہوگا۔ طریقہ اس کا یہ کیا ہے؟ وہی ہے خالق خداوندی قوانین کے اوپر اعتماد و کفا برب کا وطن، یہ یقین محکم اس بات کا
سب کچھ حاصل قوانین خداوندی سے ہوتا ہے اور وہ بڑے ہی قابل اعتماد ہے۔ اب جب کسی قانون کے اتنے زیادہ قابل اعتماد ہونے پر ایمان آپ کا ہو جائے تو اس قانون کے متعلق کسی سے مصالحت، مفاہمت، کمپرومائز، لچک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ نے اس میں ذرا سی مفاہمت کی، سارا نقشہ بگڑ جاتا ہے۔ اب ہماری تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ پوچھئے یہ امریکہ کی اس لیبارٹری والوں سے جو وہاں بھیجتے ہیں چاند پہ لوگوں کو، کہ اگر وہ اپنے اس قاعدوں میں جو خدا کے قانون کے مطابق ہیں کہیں بھی کسی اور قاعدے کے ساتھ کمپرومائز کر لے، ذرا سی مفاہمت کرنے کی اچھا کوئی بات نہیں، یہاں تک تو وہ بات ہے اس قاعدے کے مطابق چل رہی ہے۔ اچھا بھائی ناراض جو ہوتے ہو بتاؤ کیا کہتے ہو کہ جی میں کہتا ہوں یہاں 3 نہیں 3.5 یہاں ہونا چاہیے تھا، ناراض ہو گئے تو بھائی 3 ہے تو نہیں کہا میں چاہتا ہوں، اور بھائی وہاں تو مستری آئی تھی آواز دیں گے ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے بھائی وہ جو تم کیلکولیشن کر رہے ہو میاں صاحب ناراض ہو رہے ہیں جا رہے ہیں، اتنی سی بات میں فرق کی کیا پڑے گا، 3 نہیں 3.5 صحیح ہے، کہو وہاں 3.5 لکھے کرے کمپرومائز کے ساتھ، پھر پوچھو کہ وہ چاند پہ جانے والے کہاں پہنچتے ہیں۔ قانون تو جب تک ان کمپرومائزیبل نہیں ہوگا قانون نہیں کہلائے گا۔ ذرا سا بھی کمپرومائز آپ نے اس میں مفاہمت کی، قانون ہو گیا۔ جس لائن تک اس جہاز کے متعلق لکھا ہے کہ یہاں تک یہ پانی کے اندر تیرے گا، 1 انچ میں اس سے زیادہ آپ اس کو لے جائیے، ہو گئی بات۔ اسے کہتے ہیں تو ذرا سا کمپرومائز نہیں ہوتا۔ دین نام ہی اس چیز کا ہے ان کمپرومائزنگ اصول جو ہے خدا۔ بات کہیے سورج سے کہ بڑی دیر میں سوئے ہو، خدا کا نام مان لیجیے، آج پوری نیند نہیں ہوئی، ذرا 5 منٹ ٹھہر، ذرا 10 منٹ ٹھہر کے نمودار ہو، سنتا ہی نہیں ہے۔ اور اگر وہ 4 بجے اٹھ کے بیٹھ جائیں تو آپ کی خاطر سے وہ آ جائے گا کہ اچھا آپ جاگ اٹھے بھی میں بھی آ جاتا ہوں، اندھیرا ہو رہا ہے، ان کمپرومائز یہ ہوتا ہے قانون خدا کا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ کچھ تھوڑی سی مفاہمت ان کے ساتھ تو کر، ذرا کچھ کمپرومائز کر لو ان کے ساتھ اور پھر وہ تمہارے دوست بن جائیں گے۔ یہ کوشش وہ جانتے کہ یہ جو جن اصولوں پہ یہ چل رہا ہے تم میں اگر ذرا سی بھی لچک کسی طرح پیدا کرا دی جائے اس سے تو پھر یہ جڑ گیا۔ یہ تھی کوشش، پہلے ٹکراؤ کی کوشش تھی، اس میں ناکامی ہوئی تو پھر کمپرومائز کی کوشش شروع ہوتی ہے، مفاہمت کی صورت شروع ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ یہ چیز کہی گئی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جسے اب آج کی اصطلاح میں جو مکیاولی سیاست جسے کہتے ہیں، حکمت عملی کہلاتی ہے، سیاسی ضروریات کا تقاضا، ٹھیک ہے، ڈپلومیسی لکھنی ہے، حکمت عملی۔ سیاست میں تو مکیاولی سیاست یہ حکمت عملی تھی، اور جب یہ چیز دین میں آ جائے تو آپ کو معلوم ہے، مجھے یہ بار بار کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ دین کے راستے سے ہٹ کر فریب دہی جو ہے اس نے اسے تباہ کر دیا۔ خالص سیکولر بھی یہاں ایک چیز ہوتی تو اور بات تھی، دین کے نام سے یہ چیزیں جو ہیں یہ ہیں جو تباہ کر رہی ہیں۔ مثال مجھے پھر وہی دینا پڑتی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ 56 میں 56 میں جماعت اسلامی کے اکابرین کی ایک جماعت، وہ نیچے کے صرف طالب علم نہیں تھے، وہ ان کے یہاں کے اکابرین امین اعظم اسلامی، مولانا امین اعظم اسلامی ہوئے ہوئے تھے جو امیر جماعت اسلامی رہ چکے ہوئے تھے۔ وہ جب الگ ہوئے ہیں تو ان کی اسٹیٹمنٹ چھپ گئی، رسالے چھپے، کتابیں چھپی کہ ان کے ساتھ کیا جھگڑا ہوتا ہے۔ ان میں یہ بات آئی، انہوں نے اکیوز یہ کیا تھا عبودی صاحب
کہ آپ نے جب یہ جماعت بنائی ہے تو اس زمانے میں ہمیں کچھ اصول آپ نے دیے تھے اور کہا تھا کہ یہ دین کے اصول ہیں جو اٹل ہیں، ان کے مطابق چلنا ہے، اور ہم اس لیے ساتھ ہوئے تھے۔ یہاں آنے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ اقتدار کے پیچھے جا رہے ہیں، ان پیچھے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ ان اصولوں کو چھوڑ رہے ہیں، تو اس لیے ہم نہیں یہ ساتھ دیتے۔ ان کا جواب موجود ہے اس کے اندر، وہ جواب یہ ہے، آج تک اس جواب پہ یہ پھر چلے آ رہے ہیں کہ صاحب یہ اصول اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، لیکن حکمت عملی بھی تو ایک چیز ہوتی ہے۔ اصول آج بھی وہ اصول ہیں، لیکن یہاں کے تقاضے جو ہیں سیاست کے، ان کی روح سے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم ان اصولوں کے اندر کچھ لچک پیدا کریں۔ یہ حکمت عملی کیا ہے؟ یہاں تک ہی ہوتا تو ان کی سیاست ہوتی، بدبختی ہماری یہ قسم کی یہ کہ یہ لوگ جو کچھ یہ اپنی حکمت عملی کے طور پر اپنے مفاد و تقاضوں کے لیے کرتے ہیں، جھٹ سے یہ منسوخ کر دیتے ہیں اس ذات اقدس و اعظم کی طرف کہ جن کے متعلق قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے سب کچھ قسم کی تکلیفیں برداشت کی، سب کچھ کیا، اپنے اصولوں میں ذرا بھی لچک نہیں پیدا ہونے دی۔ یہ کہتے یہ ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو، معاذ اللہ نقل کفر کا باعث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مکی زندگی کے اندر مساوات انسانیہ کا اصول پیش کرتے چلے آئے۔ مدنی زندگی میں جب مملکت آئی تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ مملکت جو ہے ائمۃ من قریش، یہ میرے خاندان کے اندر رہے گی، قریشیوں کے اندر رہے گی۔ کہا گیا مساوات محمدی کا اصول جسے حضور پیغمبر مکے میں پریچ کرتے چلے آ رہے تھے، یہ جواب دیا گیا ہے دے لو پھانسی اس پرویز کو کہ یہ منکر ہے۔ اپنی اس روش کو جائز ثابت کرنے کے لیے بازی بری سے بابت ہوگا تو سوچو تو صحیح، کس مقام پہ کس کے نظام پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں؟ اس کا مقام جبریل سے کہہ رہے ہو کہ اس میں بھی اصولوں کو چھوڑ کے حکمت عملی اختیار کرتے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ انہوں نے یہ تہیا کیا تھا، یہ سازشیں کر دی تھی کہ کسی طرح سے تو اپنے اصولوں کے اندر ذرا سی لچک پیدا کر لو، تھوڑی سی مفاہمت و کمپرومائز ان کے سامنے کر لو تو جب میں تقریبا کا خلیجہ تو تمہارے یہ دوست بن جائیں گے۔ قرآن بار بار کہتا چلا آ رہا ہے، ابھی غالباً سنتے گئے، یہ دو چار آیتیں تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ یہ اصولوں میں بالکل لچک نہیں ہوتی، اور کسی قانون کے اندر تھوڑی سی لچک پیدا کر کے یہاں دیکھ لیجیے تماشا اس کا کیا بنتا ہے، پھر اس کے بعد کیا نتائج نکلتے ہیں اس کے۔ 10/15 پورا یونٹ کی آیت 15 وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ۔ قرآن پیش تو کرتا ہے ان کے سامنے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے، آؤ بیٹھ کے بات کر لیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ قرآن جو کانسٹیٹیوشن کے طور پہ تم دیتے ہو ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں، اس کو چھوڑ دو اور آؤ مل جل کے ایک بنا لیں، یا اسی میں کچھ تبدیلیاں پیدا کر دو جیسی ہم چاہتے ہیں، کچھ کمپرومائز کی صورت پیدا ہونی چاہیے تھا۔ ان سے کہہ دو کہ سربراہ مملکت تو میں ہوں، تمہارے اور آج کے اندازے کے مطابق ساورینٹی حاصل ہے، میرے اوپر کسی کا اقتدار نہیں، تمہارے ذہن میں یہی ہوگا کہ میں جیسے جی چاہے کر سکوں۔ اور روز یہ کانسٹیٹیوشن میں تبدیلیاں یہ ہوتی چلی آ رہی ہیں، دیکھتے ہیں وہ اندرا گاندھی کیا کر رہی ہے، اور یہ ہے ہی ڈیموکریسی کا، جمہوریت کا یہ قاعدہ ہے۔ اکثریت آپ اپنے وہاں لے آئیے، جس آئین میں جی چاہے جب جی چاہے تبدیل کر دیجیے سب، وہ غیر آئینی ہوتا ہی نہیں۔ یہ ہے یہاں کا میڈیاوی نظام۔ وہ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ کانسٹیٹیوشن بھی اپنا ہی ان کا بنایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جو ہمارا بنایا ہوا ہے اس میں ہم مجاز ہیں، جب جی جائے اسی ترمیم کر دیں، بات بڑی تھی۔ یہ عین جمہوریت ہے، اس کا جواب یہ ہے، اور دنیا میں کوئی نہیں اس سے کہتا کہ نہیں یہ ان ڈیموکریٹک ہے، جمہوریت ہے۔ پارلیمنٹ نے پیش کیا، اکثریت نے وہاں منظور کر دیا، کیوں کر دیا؟
انہیں کا بنایا ہوا تھا نا، وہ اس میں ترمیم کر سکتے تھے. عزیزان من دیکھیے کہاں بات کرتا ہے قرآن کہتا ہے کہ ان سے کہو کل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی. میں اس میں تبدیلی تو اس صورت میں کروں جب کہ میرا بنایا ہوا ہو. اور بابا یہ میرا بنایا ہوا ہی نہیں ہے. یہاں تو کانسٹیٹیوشن میکنگ اتھارٹی اور ہے، سورینٹی حاصل مجھے نہیں ہے. مجھے تو یہ دیا گیا ہے کہ اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق کام کرو. میں خود اس کا اتباع کرتا ہوں. جب یہ میرا بنایا ہوا نہیں ہے تو میں اس میں تبدیلی کیسے کر سکتا ہوں؟ واہ واہ. کہا ہوگا انہوں نے کہ وہ غور کر دو کون دیکھتا ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اگر میں اس میں ذرا سی مفاہمت اللہ سے کروں تو ڈرتا ہوں خدا کے اس عذاب سے جو بہت سخت ہوتا ہے. سنتے ہیں جواب. فرق یہ ہے عزیزان ایمان، کہتے ہیں نظریہ پاکستان کیا ہے، اسلامی حکومت جس کو کہتے ہیں، کس طرح سے یہ فیصلہ سے منفرد ہے. ایک لفظ میں جواب ہے عزیزان ایمان، اسلامی حکومت کا کانسٹیٹیوشن انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہوتا. یہ انہیں خدا کی طرف سے بنایا ملتا. اس لیے یہ تو ایک پارٹی کی اکثریت ہے، ساری دنیا کی اکثریت بھی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ کہ انسان کا بنایا ہوا نہیں. کیا جواب؟ تو بابا میں کر کیسے سکتا ہوں تو میرا بنایا ہوا نہیں. نو کمپرومائز. دوسری جگہ ہے 11/113 ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسككم النار ما لكم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی تھی، حضور سے ہی کہا گیا. یہاں یہ پوری کی پوری جماعت مومنین کی امت مسلمہ جو ہے، یہ مسلمان جو ہیں، یہ ان سب سے یہ کہا گیا کہ یاد رکھو ذرا سا بھی نہ جھک جانا ان کی طرف، کوئی کمپرومائز ان کے ساتھ نہ کرنا. اگر یہ کیا جھوٹے تو تم ذرا سے، لیکن اسی جہنم میں چلے جاؤ گے جس میں یہ سارے جائیں. اس لیے کہ اصول میں تبدیلی ذرا سی کیا اور پھر وہ سارے کی ساری کی کیا، اس نے تو سارے اصول کا برابر کر دینا ہے. میں نے کہا ہے نا، یہ بچے آپ کے جو 7ویں 6ٹھی جماعت کا بچہ حساب میں کا سوال نکال رہا ہوتا ہے تو آپ کسی جگہ ضرب تقسیم کے کسی ایک ہندسے کے اندر تھوڑی سی وہ غلطی کر جائیے یا تو کمپرومائز کر جائیے اور پھر وہ دیکھیے آخر تک کہ سارا ہی سوال غلط ہو جاتا ہے نا. یعنی اس سوال میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو ایک ڈیجٹ غلط ہوا ہے آپ کا اس نے نمبر کاٹ دیے ہیں، تو سارے سوال پہ ہی لکیر پھر جائے. دین میں تو کمپرومائز کی ہے. ہاں ایک اور ریفرنس لے لیجیے تو آپ سے یہ کام آئیں گے آپ کے ریفرنس کی. پتہ نہیں وہ تہذیب القرآن تو کب آئے کب اس میں یہ سب کچھ ملے گا. حالات تو المقدمین ودو تدہنوا فیدہنون. بڑی کوشش یہ کریں گے. یہاں لفظ مداہنت ہے، خود ہے یہ لفظ 68/9 68/9 ذہنیت ہوتی ہے. یہ پھسلنا تو ویسے ہر جگہ پہ خطرناک ہوتا ہے، لیکن اگر اس قسم کا ہو فرش اور اس پہ کہیں تھوڑی سی کہیں تیل گر جائے، ویسلین گر جائے، دودھ ہی کیوں نہ جو ذرا سا گر جائے، وہ جو پھسلنے والی چیز روغنیت کی ہوتی ہے وہ اگر اس پہ ہو تو اس میں سے بات ہلنے تو جو اثر ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں. کیا کیا لفظ قرآن کا کہ یہ گرائیں گے تو یوں ہی چند قطرے تیرے اس پر شروع کرتے ہیں. اگر تم نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہاں صاحب اسی پہ پاؤں رکھ کے چلوں گا میں، تو پھر جو پاؤں پھسلے گا اس کے بعد سوائے سے کہ جہنم میں جا کے تم ٹھکانا ہوگا، اس سے بڑے بچ نہیں سکو گے. یہ کوشش یہ کرتے ہیں. یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ ذرا سی پھسلن ہے، یہ اسے پھسلن ذرا سی بھی ہوا کرتی. وہ تو ایک جگہ ایک مقام سے آپ پھسلے تو پھسلنے کے بعد پھر پتہ نہیں کہاں تک پھسلتا چلا جاتا ہے. کہتا ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ کرے. قرآن کریم ہے عزیزان ایمان، اگلی یاد آئی جانے دیجیے.
وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اگر خدا کے اس کتاب نے، اس قرآن نے تمہیں ثابت قدم نہ رکھا ہوتا اپنے مقام کے اوپر، ہو سکتا تھا کہ ان کی باتوں میں آ کے کچھ تھوڑے سے اصول میں تم کمپرومائز کر دو۔ قرآن ہے جو تمہیں تھامے، قرآن کا تو تھامے یہ ایمان ہے نا کہ اس کے ذرا سی زبر دین کے خلاف بھی میں نے سوچا، یہ سبات اس کی وجہ سے یہ بات، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ اس کی وجہ سے سبات حاصل ہوا، یہ بھی دو چار کرم سے دیکھ لیجیے۔ ایک اور حوالہ ہے 25/32، 25/32۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة۔ اس لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن بنا بنایا لکھا لکھایا ایک ہی دفعہ کیوں نہ یہ دے دیا گیا، کہا انہیں پتہ نہیں ہے۔ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا۔ ایک اصول، ایک حکم 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ اتارا ہم نے، تاکہ ایک اصول کے اوپر عمل کرنے سے تمہارے پاؤں جم جائیں تو پھر اگلا اصول قدم بقدم بتدریج بچوں کو جیسے چلنا سکھا، پہلے کے اصول کو دوڑنا نہیں سکھا دیا، تھوڑی تدریج چاہتا ہے یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے یہ ہے عزیزان من نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ جب بھی آپ غیر قانونی معاشرے سے قانونی معاشرے کی طرف چلیں گے بتدریج ہی آپ کو چلنا ہوگا، لیکن اس تدریج میں اصول کے سامنے رہے کہ جس اصول پہ آپ نے عمل کرنا ہے اس میں ہم کمپرومائز کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتے، بتدریج چلیے ٹھیک ہے۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اور دوسرے مقام پہ 16/102، 16/102، نزلہ روح القدس من ربک بالحق، اللہ کی طرف سے حق کے ساتھ یہ روح القدس نے تیری طرف نازل کیا، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ یہ ان کو جو اس پر یقین رکھنے والی جو قوم ہے ان کے پاؤں میں لذت نہ آنے، ثبات حاصل ہو، تو قرآن ہی سے ثبات ہو سکتا ہے۔ یہ کیا بات ہے جو اس سے ہو سکتا ہے ثبات؟ یہی چیز یہ کہ یہ ہمارا وضع کردہ نہیں ہے، یہ قانون ہم نے نہیں بنایا، پہلے دن فیصلہ کر دو اس کو مانتے دو کہ ہمارا نہیں ہے، ہم اس میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے کے مجاز نہیں ہوتا۔ اب بھی یہ کہتے ہیں کہ اپنے کانسٹیٹیوشن سینٹرل گورنمنٹ کا یہ کام ہے، پروونشل گورنمنٹ کا گورنر نہیں اس میں دخل دے سکتا۔ کیا ہوتا ہے کہ یہ ود ان مائی پاور نہیں ہے، یہ ان کا ہے۔ اور جب یہ پوری جماعت مومنین کو میں رسول کے لیے کہے کہ یہ ہمارا نہیں ہے، یہ خدا کا ہے، تو وہ اس میں سے کوئی بھی تبدیلی نہیں کرتا۔ یہ ہے جسے ثبات کہتے ہیں، یہی ہے جسے قرآن نے کلمۃ الطیب کہا ہے دوسری جگہ، سورہ ابراہیم 14/24 اور 27، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ قرآن کی مثال ایک نظریہ حیات کلمہ طیبہ، خوشگوار نظریہ حیات جس میں پھل لانے کی صلاحیت موجود ہے، کیفیت اس درخت کی یہ ہے کہ جڑیں اس کی تعداد میں ہیں، شاخیں اس کی آسمان کو چھو رہی ہیں۔ ہماری مادی دنیا کے اندر اس کی جڑیں ہیں، لیکن وہ اپنا سانس جو لیتی ہے وہ عرش الہی سے لینے والا کرنا ہے۔ آگے اس کلمہ طیب کے متعلق کہتے ہوئے اور ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، یہ ہے وہ قول ثابت محکم نظریہ حیات جس کی وجہ سے جماعت مومنین کو ثبات حاصل ہوگا، اس کی وجہ سے ہوگا۔ کہاں ثبات حاصل ہوگا؟ قیامت میں جا کے فی الحیات الدنیا، تو وہی یہی ہوگا
وفی الآخرۃ، وہاں پہلے پھر حیات دنیا۔ قرآن کے ساتھ تمسک کا پہلا نتیجہ یہاں ثواب ہے، پھر حیات دنیا۔ ثواب تو بڑی چیز ہے جن کا ہم کو حاصل ہوگا۔ وہی قوم ہے جو اعلان کے مرتبے جو پہنچی کہ قرآن نے کہا ہے تو کسی قوم کے ساتھ اپنے اصولوں میں کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ کہا کہ اگر یہ قرآن میں بھی ثابت قدم نہ رکھتا، ہو سکتا تھا کہ یہ مملکت کے تقاضے، مفاد پرستیاں، مصلحت دینیاں، حکمت عملی، یہ تمہیں اسکول کے حوالہ کر دیتا کہ کچھ تو تھوڑا سا کچھ کمپرومائز کر لو، کچھ تم بڑھو، کچھ ہم جیتتے ہیں۔ سنیے عزیزان مان، یہ ذمہ داریاں اس کی کہ جو قرآن کو ہاتھ میں لے کے اپنی امت یا اپنی قوم کے لیے رہبر بنتا ہے۔ اگر اے رسول تم نے ایسا کر لیا ہوتا اذن ازت لازت ضیف الحیات الدنیا حیات و ضیف الممات، تو یاد رکھو اس زندگی میں بھی عام لوگوں سے دگنی سزا تجھے ملتی، آخرت میں بھی دگنی سزا تجھے ملتی، دگنی۔ عام افراد کا جو لفزش ہوتی ہے، یہ جرم ہوتا ہے، وہ اس کی ذات تک اس کے اثرات کرتے ہیں۔ یہ جو سربراہ یا لیڈر یا رہنما یا جو قائم ہوتا ہے عزیزان مان، اس کی جو ذرا سی لفزش ہے وہ بڑی متعدی ہوتی ہے، قوموں کی قوموں کو دبا کر دیتی ہے۔ اس لیے یہ کہا کہ اگر یہ رسول بفرض محال اگر تو ذرا سا کمپرومائز کر لیتا اور نفس پیدا کر دیتا ان اصولوں کے اندر، تو یاد رکھو اس زندگی میں بھی تمہیں دگنی سزا ملتی، قیامت میں بھی دگنی سزا ملتی، اور یہ وہ سزا تھی کہ تم نہ کبھی تو نفا علینا نصیرا، ہمارے خلاف کوئی دل مدد نہ کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے یہ ہے دین، مذاق نہیں۔ ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت 75 تک آ گئے، 76ویں آیت سے ربنا تقبل منا انک